میں اللہ رب العزت نے آسمان کے پھٹ جانے کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس میں سے جو مخلوقات آئیں گی، فرشتے آئیں گی جن کی ذمہ داریاں لگیں گی، ان کا تذکرہ تھا۔ اور زمین جو ہے اس کو قیامت والے دن کھینچ دیا جائے گا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے اس زمین کے اوپر پورے آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نامہ اعمال کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، اور وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح جو گنہگار لوگ ہوں گے ان کا جو نامہ اعمال ہوگا وہ قبر کے اندر سے ہاتھ ڈال کے پیٹ کے اندر سے نکال کر جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اندر ان کو پکڑایا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات کی آیات کے اندر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال تھمایا جائے گا وہ اپنے گھروں کے اندر بڑے خوش رہتے تھے، دنیا کے اندر گناہ بھی کرتے تھے اور آخرت کا انکار بھی کرتے تھے، اور پھر بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر خوشی والی زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ لیکن آخرت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا، یعنی آخرت کا انکار کرتے رہتے تھے کہ جو ہے وہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد جو ہے وہ زندگی ختم ہے، دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں کیوں نہیں اس کا پروردگار یقینی طور پر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے بارش ہو، چاہے آندھی ہو، چاہے انسان زمین کے اندر ہی کیوں نہ چلا جائے، پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے انسان کو بھی جانتے ہیں، اور انسان کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر آنے والی جو سوچیں ہوتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان باتوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ اور اس نے فرمایا کہ اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے شفق کی قسم کھائی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے، یعنی جن چیزوں کو رات اپنے اندر چھپا لیتی ہے، یعنی دن ہے، روشنی ہے، سورج ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھائی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے حکم سے کے مطابق ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی دن ہو تو دن جو ہے وہ رات کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اور رات جو ہے وہ دن کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ سارا نظام جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اپنی حکمت کے تحت چلا رہے ہیں۔ سورج جو ہے وہ دن کے وقت نکلتا ہے، کبھی رات کے وقت نہیں نکلا، اور اسی طرح جو چاند ہے وہ رات کے وقت نکلتا ہے، کبھی دن کے اندر جو ہے وہ نہیں نکلا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی اپنی حکمت کے تحت ترتیبیں بنائی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اپنی ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور چاند کی جب وہ بھرپور پورا ہو جاتا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے چاند کی قسم کھائی ہے، اور 14ویں کا چاند کی قسم کھائی ہے جب وہ پورا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ساری قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے، یعنی انسان کی منزلیں یہاں پر اللہ رب العزت نے فرما دی۔ پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پہلے ایک نطفہ تھا، پھر گوشت بنا، پھر اس میں ہڈیاں بنی، پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی، پھر دنیا میں آیا، اور دنیا میں پھر بولنا سیکھا، چلنا سیکھا، اور پھر تھوڑا سا بڑا ہوا پڑھنا سیکھا، اور پھر تھوڑا سا بڑا ہوا کاروبار میں لگ گیا، یعنی اپنی جاب کرنے لگ گیا، پھر شادی ہوئی، بچے ہوئے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک منزل سے دوسری منزل تک جو ہے وہ چڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے، اور موت آنے کے بعد جو ہے وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اور قبر کے اندر بھی جا کر جو ہے وہ منزل ختم نہیں ہوتی، وہاں پر بھی پھر اگلی منزل جو قیامت والا دن ہے وہاں پر جانا ہے۔ اور قیامت والے دن بھی جو حساب کتاب ہوگا، نیک اعمال والے ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اور جو برے اعمال والے ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ جن کو دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا وہ جنت کے اندر خوشی خوشی چلے جائیں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ رب العزت نے اتنی واضح یہاں پر نشانیاں بیان کر دی ہیں، لیکن وہ ساری نشانیاں پڑھ کر غور کر کے پھر بھی اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت جو ہے وہ سجدے والی آیت ہے۔ قرآن پاک کے اندر تقریباً کئی موقع ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے ایسی آیات بھیجی ہیں جہاں پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، تو اس لیے جب ہم درس قرآن مکمل ہوگا تو اس کے بعد سارے جو ہے ایک مرتبہ سجدہ ضرور کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو انہوں نے عشاء کی نماز کے اندر یہ والی سورت کی تلاوت کی اور بعد میں سجدہ کیا۔
نماز کے اندر ہی سجدہ کیا۔ تو حضرت ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ سجدہ آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم نے یہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت تلاوت کی تھی اور پھر آپ نے نماز کے اندر ہی سجدہ کیا تھا، اس لیے میں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم پر بھی سجدہ واجب ہو چکا ہے اور ہم نے بھی یہاں پر سجدہ کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا بلکہ یہ کافر لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، حق آ چکا ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اس حق کو بیان فرما دیا ہے، اور جو کچھ یہ جم و جمع کر رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے، یعنی ان کے جتنے بھی برے اعمال ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کے نامہ اعمال کے اندر لکھے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات اس کو خوب جاننے والی ہے۔ اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرما دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بڑی حکمت والی بات ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات کافروں کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی ذات ایمان والوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرما دیا البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں ملیں گی اور چند لمحوں کے لیے نہیں ہوگی، چند دنوں کے لیے نہیں ہوگی، چند سالوں کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو نعمتیں ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو جنت کے اندر نعمتیں ایمان والوں کو ملیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت والے دن ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ ترجمہ انه كان في اهله مسرورا، پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا۔ انه ظن ان لن يحور، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ بلا ان ربه كان به بصيرا، بلا کیوں نہیں اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ بھرپور پورا ہو جائے۔ لتركبن طبقا عن طبق، کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ فما لهم لا يؤمنون، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ لوگ کافر حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں